وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عن انس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من نصر اخاہ بظہر الغیب نصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، رواہ البیہقی فی السنن الکبریٰ کتاب قتال اہل البغی۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے بھائی کی مدد اس کے پیٹھ پیچھے کی، اللہ تعالیٰ اس کی دنیا اور آخرت میں مدد فرمائے گا۔ اب آپ دیکھیے کہ خیر خواہی کرنے کے مختلف طریقے کیا کیا ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ سامنے آپ اس کو کوئی مشورہ اچھا دے دیں، کوئی راستہ دکھا دیں۔ ایک یہ کہ اس کے لیے وہ پسند کریں جو آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ ایک یہ کہ آپ اس کے اوپر ہمدردی، شفقت اور مہربانی کریں۔ اور ایک یہ ہے کہ جب وہ سامنے نہ ہو تو اس کے پیٹھ پیچھے اس کی مدد کریں۔ یہ جو پیٹھ پیچھے مدد کرنا ہے، یہ اعلیٰ درجے کی انسانیت ہے۔ کسی کے منہ پر اس کی تعریف کرنا، کسی کے سامنے اس کی مدد کرنا، دکھا کے مدد کرنا، جس کا اس کو پتہ ہے، وہ سب اپنی جگہ نیکی کے کام ہیں، نسبتاً آسان ہیں، یہ بھی اچھا ہے۔ لیکن اعلیٰ ترین کیا ہے؟ ایسی جگہ مدد کی جائے کہ جہاں جس کی مدد کی جا رہی ہے اس کو بھی نہ پتہ ہو۔ ایسی بھلائی کی جائے جو خالصتاً اللہ کے لیے ہو۔ ایسی جگہ مدد کہ جہاں وہ شخص خود اپنی مدد کر ہی نہیں سکتا، حتیٰ کہ اس کو اندازہ بھی نہیں کہ وہ ضرورت مند ہے۔ اس میں خاص طور پر وہ مقامات آتے ہیں کہ مثلاً کسی پر کوئی کیچڑ اچھال رہا ہے، کسی پہ کوئی جھوٹا الزام لگا رہا ہے، کوئی کسی کی غیبت کر رہا ہے، کوئی کسی کے خلاف کوئی منصوبہ بنا رہا ہے، تو ایسی تمام چیزوں میں اس غلط کام کرنے والے کو روکنا کس لیے؟ کہ ایک اور بھائی کی مدد ہو سکے۔ مثلاً اگر کوئی کسی کو برا بھلا کہہ رہا ہے تو اب یہ ہے کہ آپ کے سامنے دو لوگ ہیں، ایک وہ ہے جو سامنے والا ہے، جو آپ کے منہ پہ بیٹھ کے کسی کے خلاف بات کر رہا ہے، ایک وہ ہے جو آپ کے سامنے نہیں ہے۔ عموماً پھر ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ مل جاتے ہیں جو سامنے ہوتا ہے۔ وہ صحیح کہہ رہا ہو، وہ غلط کہہ رہا ہو، ہم اس کی ہاں میں ہاں ملانا شروع کر دیتے ہیں، اور اس کو بھول جاتے ہیں کہ جو بیچارہ اس وقت غافل ہے، بے خبر ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ لیکن جس شخص کے دل میں حقیقی خیرخواہی ہوگی انسانوں کی، جو صرف اور صرف اللہ کے لیے دوسروں کا بھلا کرنا چاہتا ہوگا، وہ اس وقت وہ بات کرے گا جو واقعی درست بات ہوگی، خواہ وہ سامنے والے کے متعلق ہو یا وہ پیچھے والے کے جو اس وقت غائب ہے، جو اس وقت سامنے نہیں۔ اور ایسا کرنا نمبر 1 مشکل ترین کاموں میں سے ہے، کیونکہ اس میں سامنے والے کی ناراضگی کا اندیشہ ہوتا ہے۔ نمبر 2 اجر کے لحاظ سے بہت بہترین ہے، کیونکہ وعدہ کس بات کا ہے؟ اللہ کی مدد کا۔ کیسی مدد؟ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور ایک اور روایت سے پتہ چلتا ہے کہ جو کسی کی مدد ایسے موقع پر نہیں کرتا تو اس کی مدد بھی ایسے موقع پہ نہیں کی جاتی۔ گویا اگر آپ کسی کی ہمدردی اس کی پیٹھ پیچھے کر رہے ہیں تو دراصل اپنا دفاع کر رہے ہیں، اپنی پیٹھ بچا رہے ہیں، اپنے پیچھے کی حفاظت کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ آپ کے لیے ایسا سبب پیدا کر دے گا کہ آپ کو خبر بھی نہیں ہوگی، اور کوئی اٹھ کے ایک تیسرا شخص آپ کی اس وقت مدد کرے گا جب آپ اپنی مدد خود کر بھی نہ سکتے ہوں گے۔ کوئی آپ کا دفاع کر دے گا، کوئی آپ کی مدد کرے گا۔ لیکن جو کسی پر رحم نہیں کرتا، جو کسی کی ہمدردی نہیں کرتا، اس کی ہمدردی نہیں کی جاتی۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ خیر الناس من ینفع الناس، سب سے اچھا لوگوں میں وہ ہے جو انسانوں کے لیے نفع مند ہے۔ اور وہ حدیث بھی آپ نے سن رکھی ہوگی، واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ بندے کی مدد میں اس وقت تک ہوتا ہے جب تک کہ بندہ اپنے بھائی کی مدد میں ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ، وہ اس پہ ظلم نہیں کرتا،
ولا یسلمہ، اور وہ اسے کسی غیر کے حوالے نہیں کرتا. ومن کان فی حاجت اخیہ، جو اپنے بھائی کی مدد میں ہوتا ہے، کان اللہ فی حاجتہ، اللہ اس کی مدد میں ہوتا ہے. ومن فرج عن مسلم کربۃ، جو کسی مسلمان سے کوئی تکلیف دور کرتا ہے، فرج اللہ عنہ کربۃ من کربات یوم القیامہ، قیامت کے دن کی تکلیفوں میں سے اللہ اس کی کوئی تکلیف دور کر دے گا. جیسے اس حدیث میں بھی ہے نا، دنیا اور آخرت میں اس کی مدد ہوگی. ومن ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ، اور جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا، اس کا عیب ڈھانکے گا، قیامت کے دن اللہ بھی اس کے گناہوں کو ڈھانپ دے گا. عام طور پر لوگوں کے لیے دلچسپ بات کیا ہوتی ہے کہ اگر کسی ایک نے کسی کے خلاف کوئی بات چھیڑی تو دوسرے مزید تجسس کا شکار ہو جاتے ہیں. اچھا اور کچھ پتہ چلے، ڈسکریج نہیں کرتے، اسے ختم نہیں کرتے، اور عام طور پر دوسرے کے عیبوں کے پیچھے ہو جاتے ہیں. کیونکہ اس میں انسان کا دشمن جو شیطان ہے، اس کے لیے ایک بہت ہی خوبصورت اور آسان راستہ ہے انسان کو اپنے طریقے پہ لانے کا، کہ وہ ایسے کاموں کو بہت پر لطف کر دیتا ہے، بہت خوشگوار کر دیتا ہے، کہ کسی کا مذاق اڑایا جائے یا کسی کے پیچھے اس کے خلاف باتیں کی جائیں یا اس کو نقصان دیا جائے. لیکن حقیقی معنوں میں جو خیر خواہ ہوتا ہے، ایمان والا ہوتا ہے، وہ ایسا نہیں کر سکتا، اس کا ایمان آڑے آ جاتا ہے. بہت سی چیزوں میں خاموشی آپ کی یا آپ کا تعاون نہ کرنا بھی بتا رہا ہوتا ہے کہ آپ اس سے ایگری نہیں کرتے. اگر انسان اپنے آپ کو دوسرے کی جگہ پہ رکھ لے کہ میں اگر کوئی غلط کام کر رہا ہوں تو میں کیا چاہوں گا کہ لوگ مجھے کس طرح بتائیں مجھے، وہی چیز آپ دوسروں کے لیے کریے. اس میں آپ دیکھیے کہ ایک حدیث میں آتا ہے، اقیلوا ذوی الہیئات عثراتہم الا الحدود. ابو داؤد کی روایت ہے کہ اچھی سیرت کے مسلمان سے اگر کوئی لغزش ہو جائے تو اس کو معاف کر دو سوائے حدود کے. یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، ایک شخص ہمیشہ اچھے کام کرتا ہے، با اخلاق ہے، با مروت ہے، بہت سی خوبیاں ہیں، بہت سی، لیکن اس میں انسان ہونے کے ناطے کوئی کمی بیشی بھی ہے. تو ایسے میں رویہ کیا ہونا چاہیے کہ اس کمی بیشی کو اتنا اچھالا جائے کہ اس کے سارے امیج کو خراب کر دیا جائے؟ خیر خواہی کیا ہے؟ جب ہم دیکھ رہے ہیں، ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ ایک شخص 10 خیر کے کام کرتا ہے اور انسان ہونے کے ناطے ایک غلطی بھی ہے اس میں، تو وہ 9 چیزوں کو ایک طرف کر کے غلطی کو خوب اچھالا جائے؟ نہیں. لیکن عام طور پہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ہم دوسرے کی بھلائی اور خیر کو کیوں بھول جاتے ہیں اور صرف غلطیوں کو کیوں یاد رکھتے ہیں؟ کیوں ایسے ہوتا ہے؟ سیلف پروجیکشن، کہ ہم اپنے آپ کو زیادہ بہتر ثابت کر سکیں. اس وقت لوگوں کو کچھ چاہیے ہوتا ہے، آپ کو انہیں کچھ آلٹرنیٹ دینا ہوگا، اور پھر آہستہ آہستہ ان کا رخ اور طرف مڑ جائے گا. لیکن اگر ایک دم آپ خالی ویکیوم کر دیں گے نا اس جگہ کو، تو وہ دوسرے کے لیے مشکل پیدا کرے گا، کیونکہ آپ نے ابھی ایمان تو ان کے اندر پیدا نہیں کیا، یا پہچان بہتر اور بہترین کی پیدا نہیں کی، اور پہلے ہی مشورے پر آپ ان سے کھینچا تانی شروع کرتے. یہ بالکل ایسے ہی نا جیسے آپ اپنے بچوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں، بعض اوقات ان کو وہ نہیں دیتے جو چاہیے، اور جو ان کے لیے ٹھیک نہیں وہ ان سے کھینچنا شروع کر دیتے ہیں. کتنے ریاکشنری ہو جاتے ہیں بچے. پھر خیر خواہی زندگی کے ہر معاملے میں ہوگی، مثلا علم دینے کے معاملے میں، دنیاوی امور میں بہتر مشورہ دینے میں، اسی طرح خرید و فروخت اور تجارت کے معاملے میں. حدیث میں آتا ہے، المسلم اخو المسلم لا يحل لمسلم باع من اخیہ بیعا فیہ عیب الا بینہ لہ. مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں، حلال نہیں کہ وہ اپنے بھائی کو کوئی چیز بیچے، باع بیعا فیہ عیب، اور اس میں کوئی عیب ہے، الا بینہ لہ، مگر یہ کہ وہ اس کو بیان کر دے، اس کو بتا دے کہ اس میں یہ خرابی ہے، یہ ڈیفیکٹڈ ہے، تاکہ وہ پھر اپنی چوائس کے ساتھ چاہے تو خریدے اور چاہے تو نہ خریدے. ہمارا رویہ عام طور پر کیا ہوتا ہے خرید و فروخت کے معاملے میں؟ اگر کوئی ڈیفیکٹ ہو تو اس کو، تو یہ دھوکہ نہیں، دھوکہ ہے نا. اب بعد میں دوسرے کو پتہ چلتا ہے، پھر وہاں سے تعلقات خراب ہوتے ہیں. چلیے ٹھیک ہے، آج کا وقت ختم ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.